ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا کہ نماز کی نیت سے گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے اور نماز کی حالت میں کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ کیا اس سے کوئی گناہ ہوتا ہوگا؟ گناہ کا حقدار ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہے۔ میری آخری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو چست لباس پہن کے مسجد میں داخل ہوں گے، حتیٰ کہ ان کی حیثیت ہوگی کہ چاہیں تو پوری لباس پہن سکتے ہیں وہ، اور اپنے دوسرے پڑوسی کو بھی پہنا سکتے ہیں، اتنی ان کی حیثیت ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اتنے کم لباس پہنیں گے کہ ان کی کوہنی، یہاں تک کہ ان کے پرائیویٹ پارٹ کے بھی ظاہرات نظر آئیں گے۔ وہ جب سجدہ کریں گے تو سجدے کے درمیان سے ان کے پیچھے جو شخص نماز ادا کر رہا ہوگا وہ انہیں دکھائی دے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ پہ جو اس کا دھیان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دھیان ان کا ہٹ جائے گا اور اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ یہ پہلی غلطی۔ دوسرا غلطی وہ ہوگا کہ لباس پوری طرح سے نہیں بلکہ چست ہوگا۔ پیچھے والا جو شخص ہے، جب وہ سجدے کے لیے نیت سے جب نیچے جائے گا سجدے کی حالت کی طرف، تو اس درمیان آگے والا جو شخص ہوگا اس کے کچھ شریر کے بناوٹ جو ظاہرات ہوں گے، اور یہ آپ لوگ بھی دیکھ ہی رہے ہیں، کچھ ایسا ہی ہے۔ کچھ شخص ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ اپنا جو بھی کوئی چیز ہو کسی ڈر سے نماز کے درمیان رکھیں گے، اپنا قیمتی سامان، اور وہ اتنا اس کو معمول بنا لیں گے کہ دھیرے دھیرے اس کو اس نماز کا حصہ ہی بنا ڈالیں گے۔ وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ گھڑی رکھنا، موبائل رکھنا، یہ اب عام ہو گیا ہے، ہر کوئی ہے۔ کرسیاں عام ہو جائیں گی، انسان اپنے پیروں سے چل کے آئے گا مسجد کی طرف، لیکن وہاں جانے کے بعد وہ اپنی بیماری کا دعویٰ کرے گا اور کرسی لے کے کسی کے بھی بیچ میں یا ان سے بھی آگے پہنچ جائے گا اور اس پہ نماز ادا کرے گا، حالانکہ وہ چست ہوگا۔ اور یہی اللہ کی اس کے بندے کے اوپر امتحان ہوتا ہے۔ شیطان یہی تو بہکاتا ہے کہ اسے کچھ بیماریاں دیں تو دیکھو یہ اللہ کا بندہ کتنا اللہ سے قریب ہے، کتنا اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ تو جب وہ کرسی لیتا ہے تو ابلیس ہنستا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہے، دیکھ یہ تیرا بندہ ہے، اس کو ذرا سا کمر میں کیا تکلیف آئی، اس نے کرسی لے لیا، اور تکلیف آئی تو یہ آنا ہی چھوڑ دے گا، اور تکلیف آئی تو گھر بھی چھوڑ کے سیدھا دوا خانے میں شفٹ ہو جائے گا۔ بس کچھ ایسا ہی ہے۔ میرے بھائی یہ سب غلطی نہ کریں۔ اور بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، بعض لوگ اس حالت میں ملیں گے کہ امام تقریر سنا رہے ہوں گے، کچھ حدیث کی باتیں بیان کر رہے ہوں گے، اس درمیان لوگ کوئی اپنے انگوٹھوں کو پھوڑے گا، کوئی اپنی منڈی جھٹکے گا، یعنی آج کے تقاضے سے آپ مساج ہی کہہ لیجئے، وہ ہوتا بھی ہے۔ کوئی کمر توڑ رہا ہے اپنی، کوئی انگلی پھوڑتے بیٹھا ہے، تو کوئی ناخن صاف کرتے بیٹھا ہے۔ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جو دجال کو ظاہر کرنے میں مدد کرے گی۔ جس طرح سے آپ لوگوں کا دھیان حدیث اور قرآن اور تقریر سے ہٹے گا، ایمان کے وہ چہرے سے جب دھیان آپ کا ہٹے گا تو ایسے ہی کچھ خرافاتی ہوگا۔ دجال ایسا کوئی ظاہر ایک دم سے عقائق آنکھ سامنے آپ کے نہیں کھڑا ہو جائے گا آ کے۔ یہی فتنہ ہے۔
اور اگر کوئی امام حدیث اور قرآن کی روشنی سے سچی باتیں آپ کو کہاں تک پہنچائے گا تو بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اس سے برا مانیں گے، جبکہ ہو ہی رہا ہے۔ اور میرے بھائی کچھ اور بھی باتیں میں بتا دینا چاہتا ہوں جو کہ بہت ضروری بھی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اگر ایک مومن مسلمان کو جو نماز پڑھنے جاتا ہے، اگر اس کو اپنے ان تمام فرشتوں کے نام پتہ ہو تو انشاءاللہ وہ گناہ نہ کرے، کیونکہ اس میں بھی گناہ کا حقدار ہوتا ہے۔ تو پہلے فرشتے ہیں حضرت جبریل و امین، جن کا کام ہے وحی لانا۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام روزی پہنچانا، یہ آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام، اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام جان یا روح قبض کرنا۔ اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے سور پھونکنا، حفظہ کا کام ہے حفاظت کرنا، رضوان کا کام ہے جنت کی حفاظت کرنا، یعنی جنت کی کنجی انہی کے حوالے ہے، حضرت رضوان علیہ السلام کے ہاتھوں میں۔ کرامن کاتبین، یہ وہ فرشتے ہیں جو آپ کے کندھوں پہ موجود ہیں، جن کا کام ہے آپ کے نامہ عمل لکھنا، کیا گناہ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، یہ انہی کا کام ہے، انہی کی ذمہ داری ہے۔ منکر نکیر مرنے کے بعد سوال کرنا قبر میں، حساب کتاب، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ مالک جہنم، وہ جہنم کے ایسے فرشتے ہیں کہ کس حالت میں کن کو کس جگہ پہ رکھنا ہے اور کتنے عذاب دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ تو میرے بھائی ان تمام جن کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ جب آپ ان فرشتوں کی طرف غور کریں گے تو آپ کے دل میں سے یہ یقین ہو جائے گا، آپ کے دل میں، کہ اللہ نے انہیں کیوں رکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں میں 5 وقت کا نماز پڑھتا ہوں۔ بھائی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے تو پھر ان لوگ کو اللہ کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف کافروں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، یہ ان کے لیے ہے کہ اسلامی ہونے کا دعویٰ تو کریں گے لیکن گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ آپ خود غور کیجئے، جب اذان ہوتا تھا اس سمے تو مولائے علی کائنات کانپ جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی میری کمیاں نکل آئے۔ قرب قیامت کے دن آدم علیہ السلام بھی کانپ رہے ہوں گے کہ میری ایک غلطی وہ ہے جو پرانا کہیں چھیڑ نہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی ڈر ہوگا کہ ایک غلطی کی وجہ سے ایک شخص کی جان گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے اسی بات کو لے کے پکڑ لے، اتنے بڑے نبی اور رسول ہو کے بھی۔ تو سوچو ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کس طرح سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں سب سے پہلے وہ انبیاء کائنات پہ آتی ہے، رسول و نبی پہ آتی ہے۔ کیا ہم ان کے اتنا تکلیف میں ہیں؟ کیا ہم ان کے جیسے عبادت گزار ہیں؟ ان کے جیسا تو چھوڑو، جو انہوں نے فرمان آگے دے کے گئے توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، حدیث میں، کیا سچ میں آپ غور کیجئے کیا ہم واقعی میں اس پہ قائم ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتوں کے لیے اپنے تمام خاندانوں کو لٹا ڈالا تاکہ اس سے ایک عبرت ملے، ان کو سیکھ ملے میرے امت کو۔ کیا سیکھے ہم نے بھائی؟ اگر ہمیں نماز کا طریقہ نہیں پتہ،
ہمیں حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں قرآن کا کوئی صحیح سے ترجمان پتہ نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، کون فرشتے ہیں، کیا کام ہے ان کا وہ پتہ نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو بھائی ہم کیسے رسول کے امتی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ لوگوں کو شروع سے اتنا ہی بتایا گیا ہے، 3 سوال ہوں گے قبر میں، من رب کا، تیرا رب کون، من دین کا، تیرا دین کون، من نبیوں کا، تیرا نبی کون، بس اتنی سوال میرے بھائی، اتنی سے سوال نہیں ہے، سوال کے بوچھار ایسے ہوں گے کہ آپ کانپیں گے. اس لیے وقت رہتے جو سمجھ جائے اصل میں وہی سچا مومن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا مومن وہ ہوگا جو گناہ کر چکا ہے اور آگے جا کے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور اگر اس کے آنکھوں سے اتنا غمگین ہو کے اس نے تڑپ میں اللہ سے دعا کی اور معافی مانگی کہ اس کے آنکھوں سے قطرے گر گئے، تو وہی قطرہ حشر و محشر میں اسے کام میں آئے گا. آپ کا نیکی اعمال جو بھی ہیں، جب اس کا حساب کتاب ہوگا، اگر مان لو 0 نکلا آپ کا، نہ ادھر یا ادھر، تو بھی تو آپ جہنم کے حقدار ہوں گے. تو ایسی صورت میں جو آپ نے جو استغفار کیے ہیں اور اس کے جو آنسو گرے ہوں گے، سبحان و تعالیٰ اسے قرب قیامت کے دن آپ کو اس کے سامنے لائے گا، اور وہ ایک بیج کی طرح ایسا ہوگا وہ کہ جیسے آپ کھیتی کیجئے اور ایک گیہوں کا پھل آپ کھیتی میں ڈالیے، 5 سے 6 مہینے بعد اس کا 100-150 جو بھی بالی میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اتنا جو ہو گیا 100-150 پھر اس کو آپ ڈالیے. اس طرح سے ساری عمر میں ایک گیہوں سے آپ استعمال کیجئے، آپ کا مرتے وقت تک اس میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا. تو سوچو 70 برس تک جب تمہیں انتظار کرنا ہوگا حشر و محشر میں، تو سوچو تب تک وہ تمہاری وہ آنکھیں سے جو وہ موتی گری ہوگی آپ کے استغفار سے، وہ کتنی بڑی ہو چکی ہوگی. یہی ہے جو آپ کو آخرت میں کام میں آئے گی. تو میرے بھائی، آپ تمام مومنوں سے گزارش ہے کہ